تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ ایک بہروپیہ تھا، وہ شکلیں بدل کے آتا تھا، تو جب بھی آتا تو وہ پہچانا جاتا۔ بادشاہ نے کہا بھی نہیں، ہم تو تمہیں انعام تب دیں گے نا کہ جب تمہیں پہچان نہ سکیں کہ تم کون ہو۔ جب ہم نے پہچان لیا کہ تم تو فلانے ہو، پھر انعام کس بات کا؟ اور اس نے کہا ٹھیک۔ وہ کچھ عرصے کے لیے گم ہو گیا، اور اس نے جناب یہ ہے کہ ایسا روپ دھارا کہ بزرگوں کی شکل بنا کے، اور داڑھی اور بال اور جناب پگڑی اور فلاں، اور ایک جنگل میں ڈیرا لگا کے بیٹھ گیا۔ اب ماشاءاللہ آج کل تو پھر بیٹھنے کی دیر ہے، 2-4 دن کے بعد تو گاڑی چل پڑتی ہے نا، لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا کا سب سے بڑا آسان ترین بزنس یہی ہے کہ کسی قبر کے قریب ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں، کچھ سبز ساٹن 5-7 میٹر خرید کر کے ڈال دیں، مٹکا پانی کا بھر کے 10-15 پیالے بھی رکھ دیں، اور بیٹھے رہیں، بس کوئی بولے تو بولے نہیں، چپ رہے، جتنا چپ رہو گے پیری اور چمکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ ہے کہ بادشاہ پہ ایک مشکل آئی، تو کسی وزیر نے کہا کہ حضرت فلاں جنگل میں ایک فقیر ہے، لوگ جاتے ہیں اور دعائیں کراتے ہیں تو ان کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، ہمیں بھی جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی اللہ والا ہے تو اس کے پاس جانے میں کیا ہے۔ تو بہرحال بادشاہ آیا، اب اس کے پاس آ کے اپنی مشکل بھی بتلائی اور دعا کے لیے بھی کہا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کروں۔ تو بادشاہ نے وزیر کو اشارہ کیا، تو انہوں نے اس دور میں سونے کی گنیوں کی ایک تھیلی پیش کی ہدیے کے طور پہ، اور انہوں نے اٹھا کے پھینکی، کہا لے جاؤ، فقیر کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، اور اگر تم نے پیسہ دینا ہے تو آئندہ میرے پاس کبھی نہیں آنا۔ بادشاہ بیچارہ ڈر گیا، معافی مانگی اور چلا گیا۔ اور 2-3 دن کے بعد جناب حضرت تشریف لے آئے، بادشاہ کو سلام کیا، انہوں نے کہا حضرت اب تو مجھے نہیں پہچانا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کس سے آپ دعا کرانے گئے تھے؟ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا وہ تو میں تھا، داڑھی لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا واقعی بھی ہم نے نہیں پہچانا، اب تم انعام کے مستحق، لیکن ایک بات بتاؤ، اب تم انعام لینے آئے ہو اور میں نے تو تمہیں اتنی بڑی توڑا جو ہے سونے کے اشرفیوں کا دیا تھا، وہ تم نے کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، جن اللہ والوں کی میں شکل بنا کے بیٹھا تھا نا، مجھے شرم آئی کہ اس وقت مجھے نہیں لینا چاہیے کہ شکل اللہ والوں کی بناؤ اور لوگوں کو لوٹو۔ انہوں نے کہا اس شکل کا میں نے حیا کیا، اب تو میں بہروپیہ ہوں، پیسے کماتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ایک بہت بڑی ولی گزری ہیں، وہ اپنی شاگردوں کے ساتھ جا رہی تھی تو دیکھا کہ تار بندھی ہوئی ہے اوپر، اور ایک آدمی جو ہے جیسے سرکس والے ہوتے ہیں وہ تار پہ چل رہا ہے، اور کبھی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، اور وہیں کھڑے کھڑے اپنی حیتیں بدل رہا، لوگ پیسے پھینک رہے ہیں۔ تو بی بی صاحبہ نے اپنی تلمیذات سے کہا کہ ھذا خیر من اصحابنا، یہ بندہ جو ہے ہمارے ساتھیوں سے اچھا ہے۔ وہ حیران ہو گئی، انہوں نے کہا بی بی یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بات بھی کوئی بھی ہے، لیکن یکسب الدنیا بالدنیا، وہ دنیا کو دنیا کے ذریعے سے کما رہا ہے، اور ہم تو دنیا کو دین کے بہانے سے کماتے ہیں، لوگ ہمیں اللہ والا سمجھ کے دیتے ہیں، تو پھر ہم سے تو وہ اچھا ہوا، دھوکہ تو نہیں دے رہا نا۔ اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کے حال پہ بھی ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے۔ آج کل بہرحال صحیح راستے پہ چلنا بڑا مشکل